اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں زینب امتیاز آج اپنی اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جو فلسطین کا اس وقت حال ہے، سب دیکھ رہے ہیں نیوز میں کہ فلسطین کے لوگوں کی کس طرح سے حالت ہوئی ہے، اور فلسطین کا ملک غازہ، وہاں پر کیا حالات بنے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ تو فلسطین کے بارے میں مجھے تھوڑا بتانا ہے کہ فلسطین ملک یہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ فلسطین ملک بیت المقدس جس کے اندر ہے، جہاں پر کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہے۔ اور کل ہی میں نے نیوز میں دیکھا کہ ہاسپٹل پر بھی حملہ کر دیا اسرائیلیوں نے، اور اس ہاسپٹل میں کتنے مریض تھے اور کتنے ایسے لوگ تھے جو جنگ سے بچنے کے لیے وہاں پر پناہ میں تھے۔ اور شاید دنیا میں آپ نے پہلی بار سنا ہوگا نیوز میں اس طرح کی جو نیوز آ رہی ہیں۔ نیوز میں اور دوسری کنٹریوں میں بھی جنگ ہوئے، لڑائی ہوئی، جہاد ہوئے، لیکن کبھی جنگ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کبھی بچوں پر عورتوں پر حملہ نہیں کرتے، اور ہاسپٹل میں چونکہ مریض ہوتے ہیں، بوڑھے ضعیف ہوتے ہیں، اور جتنے بھی گھائل تھے وہ وہیں پر لے جا کے ان کو لایا جا رہا تھا۔ اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کتنی لاشیں، وہاں پر لاشوں کے چاروں طرف ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے جذبے اور ان ماؤں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کے جذبے کو سلام ہے کہ کس قدر وہ خون ریزی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور مظلوم مسلمان صرف ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، جنگ جہاد ہوتے ہیں، لیکن اتنی انسانیت اتنی گر چکی ہے۔ ہر انسان، کسی مذہب کو کیوں دیکھتے ہو، صرف انسانیت کو دیکھو کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا گناہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، مظلوم ہیں، عورتیں ہیں، ان پر بم ڈالا جا رہا ہے، اور ہاسپٹل کے اندر جو بیچارے مریض ہیں وہ اس کے اندر تھے، انہیں تو احساس بھی نہیں ہوا کہ اب ہم لوگ اس طرح سے، اور چاروں طرف سے لاشیں دکھائی دے رہی ہیں، کتنی ویڈیو آ رہی ہیں۔ تو تھوڑا بیت المقدس کے اوپر مجھے بتانا ہے، میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو پوری سنی جائے۔ تو یہ مقدس سرزمین، فلسطین کی سرزمین، اہل مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، یہ ایسی مقدس سرزمین ہے جس میں آج سب سے زیادہ ظلم اور ستم مسلمانوں پر ہی ہو رہے ہیں۔ یہ آج کل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور نام سنتے ہیں الگ الگ فلسطین کے اور بھی شہر ہیں، نقشے میں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں لبنان ہے، اردن ہے، شام ہے، ملک شام ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سبھی ملکوں کو، جتنے بھی آس پاس کے ملک تھے، سب کو ملک شام ہی کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلسطین بھی شام تھا، لبنان بھی شام تھا، اردن کو بھی، یہ سب شام کے علاقے کہے جاتے تھے۔ اور یہ موجودہ جو اسرائیل یہ ملک ہے، یہ بھی سب شام کے ہی علاقے تھے۔ ان ممالک کا اگر باشندہ کوئی ہوتا یا کہیں جاتا تو ان کو شامی کہا جاتا تھا۔ یہ فلسطین پاکیزہ سرزمین ہے جس نے اپنے سینے میں ہزاروں انبیاؤں کو پالا ہے۔ یہ وہ فلسطین ہے کہ جس نے اپنے سینے میں ہزاروں انبیاؤں کو پالا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو ارض مقدسہ کہا ہے، یعنی کہ پاک زمین۔ یہ اتنی مبارک سرزمین ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری موت کے وقت اس سرزمین کے قریب کر دے۔ اور اس سرزمین کو مسلمانوں کا یہ اول قبلہ بھی تھا، اول قبلے کا شرف اس کو حاصل ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے قبلہ اول، یعنی کہ اس کی طرف رخ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے نمازیں ادا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کا اس کا رخ پھیر کر، یعنی کہ مکہ مکرمہ اصل قبلہ مسلمانوں کا بنا دیا۔ اور یہ دوسری فلسطین کی ایک خاصیت یہ ہے، اس کی فضیلت میں یہ ہے، یہ اتنی پاک مقدس سرزمین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر گئے تو معراج کی رات آپ نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی، اور انبیاؤں کی امامت کرائی، جس میں تاریخ بتاتی ہے کہ نماز پڑھانے والے بھی نبی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نماز پڑھنے والے یعنی کہ مقتدی بھی نبی ہیں۔ یہ اتنی مبارک سرزمین ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے یعنی کہ امام بھی نبی ہیں اور مقتدی بھی نبی ہیں۔ اور بیت المقدس وہ سرزمین ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کے دل بیت المقدس کی طرف اسی لیے دل دھڑکتے ہیں، لبریز ہوتے ہیں ایمان کی۔ اس میں پیچھے ترتیبیں شامل ہیں۔
انبیاء ایک کے بعد انبیاء جو آئے، انبیاؤں کی سرزمین آپ کا مسکن یہی رہا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ پاک ذات ہے جو رات کے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ قرآن مجید کی آیت سورہ سے یہ ہے کہ وہ پاک ذات ہے جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس کے چاروں طرف اللہ فرما رہا ہے، بیت المقدس کی تعریف اللہ نے خود فرمائی کہ جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا، خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک جگہ پر حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ